اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 53 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 46 to 53 آئیے دیکھیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم پیچھے لائے ان کے نقوش پر، ان کے نشان پر، بِعِیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے سامنے ہیں، مِنَ التورات، تورات میں سے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عطا کی اسے انجیل، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت اور نور ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کے جو اس کے سامنے ہے، من التورات، تورات میں سے، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، واعظ و نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل، بما انزل اللہ فیہ، اس سے جو نازل کیا اللہ نے اس میں، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، یہ تو اب سب یاد ہی ہو گیا ہوگا۔ اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو ایسے ہی لوگ فاسق ہے، نافرمان ہے۔ کفینا، پیچھے لانا، یہ اس سے پہلے گزر چکا ہے ورڈ میرے خیال سے سورہ بقرہ میں یا سورہ آل عمران میں، پھر بھی یہاں پہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو آگے دیکھتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف الکتاب، بالحق کی، حق کے ساتھ، حق سے بھرپور، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، من الکتاب، الکتاب سے، ومحیمنا، اور نگہباں ہے، علیہ، اس پر، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سو فیصلہ کرو ان کے درمیان اس سے جو نازل کیا اللہ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کرو ان کے خواہشات کی، اور نہ اتباع کرو ان کے خواہشات کی، ان کی خواہشات، ان کی باتوں کو مت مانو، اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق فیصلے کرو۔ اما جاءک من الحق، جبکہ آ گیا آپ کے پاس حق، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا تم میں سے، شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، دستور اور راستہ، شریعت اور راستہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، تو ضرور تمہیں بنا دیتا، أُمَّةٌ وَاحِدَةً، امت واحدہ، ایک ہی راستے پہ ایک ہی شریعت تمہیں عطا کرتا تھا، ایک ہی امت تمہیں بنا دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ، اور لیکن، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، اس میں جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، فاستبقوا الخیرات، تو سبقت لے جاؤ نیکیوں پر، تو جلدی کرو نیکیوں میں، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، سو وہ تمہیں بتلا دیں گا، جتلا دیں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَإِنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس سے جو نازل کیا اللہ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ اتباع کرو ان کے خواہشات کی، اور نہ پیروی کرو ان کے خواہشات کی، وَاحْذَرْهُمْ، اور بچتے رہو ان سے، چوکنا رہو ان سے، ہوشیار رہو ان سے، ان یفتنوک، کہیں وہ آپ کو آزمائش میں نہ ڈال دے، ام بعضی ما انزل اللہ الیک، بعض ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر گئے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا، تو جان لو، در حقیقت، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یصیبہم، کہ پہنچائے انہیں، ببعض ذنوبہم، بعض ان کے گناہوں کے سبب، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک انسانوں کی اکثریت
ضرور نافرمان ہے، فاسق ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے میں دو الفاظ نئے تھے، محیمنن نگہباں، اس سے پہلے بھی شاید گزرا ہو یہ، منہاج یعنی راستہ، منہج اسی سے بنے ہوا ہے، وحذر چوکنا رہنے کی معنی میں، ہوشیار رہنا اور بچتے رہنے کی معنی میں، اس سے پہلے یہ بھی گزر چکا ہے۔ اس کے بعد کیا آئے تھے دیکھیں، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا فیصلہ جاہلیت کا وہ چاہتے ہیں، کیا جاہلت بھرا فیصلہ وہ چاہتے ہیں، ومن احسن من اللہ، اور کون اچھا ہو سکتا ہے اللہ سے حکمہ فیصلے میں، لقومی یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، یقین کرنے والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، نہ تم بناؤ یہودیوں کو اور نصارہ کو دوست سرپرست، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہے یا وہ ایک دوسرے کے سرپرست ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی سرپرست بنائے گا انہیں، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُ، تو بے شک وہ بھی انہی میں سے ہوگا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، نہیں راہ سجاتا، نہیں راہ دکھاتا، نہیں ہدایت دیتا، نہیں رہنمائی کرتا ظالم قوم کی۔ اس طرح کے جو شرائط اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں یہ بہت اہم ہے، اگر اس کو نظر انداز کیا جائے گا تو ہدایت سے محرومی ہوگی، حق پاس میں ہونے کے باوجود بھی قوموں کو، لوگوں کو، اجتماعیتوں کو اس کی ہدایت نہیں ملے گی۔ ایک بھی الفاظ نیا نہیں ہے، تو اس کے بعد کی آیت دیکھیں، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، سو تم دیکھو ان لوگوں کی طرف جن کے دلوں میں مرض ہے، یسارعون فیہم، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان میں، یا وہ کھینچے چلے جاتے ہیں ان کے اندر، ان کی طرف، یقولون نخشا، جو کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں پہنچیں گی زمانے کی گردش، فَعَسَى اللَّهُ، ممکن ہے کہ اللہ، ان یاتی بالفتح، کہ وہ لے آئے فتح، او امر من عندہ، یا کوئی حکم اپنے پاس سے، فَيُصْبِحُوا، پھر وہ ہو جائے، عَلَى مَا أَسَرُّوا، اس پر جو وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم، اپنی جانوں میں، نادمین، شرمندہ۔ ممکن ہے کہ اللہ کوئی ایسا فیصلہ لے آئے یا فتح دے دے جس پر جو چیزیں وہ اپنی جانوں میں چھپا رہے ہیں اس پہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، اور سوچنے لگتے ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، مضبوط قسمیں، پختہ قسمیں، اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ایمان والے بھی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کیسے یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھا کر باتیں کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین، اور وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یا وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والے۔ ان دو آیتوں میں ایک ورڈ نیا لگ رہا ہے لیکن یہ ورڈ بھی پرانا ہے، زمانے کی گردش کے لیے، دائرہ جو بولا جاتا ہے، چکر میں ہم پڑ جائیں گے، چکر میں۔ ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں، اور ہم پیچھے لائے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے تورات میں سے، اور عطا کی ہم نے اسے انجیل، اس میں ہدایت اور نور ہے، اور تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے تورات میں سے، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے، واضح و نصیحت ہے متقین کے لیے۔ قرآن کے لیے، تورات کے لیے، انجیل کے لیے یہ الفاظ بولے گئے، ہدایت اور نور ہے۔ اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل اس سے جو اللہ نے نازل کیا اس میں، انجیل میں،
اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف الکتاب یعنی قرآن مجید حق کے ساتھ، حق سے بھرپور، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے سامنے ہے الکتاب میں سے، اور نگہباں ہیں اس پر، سو فیصلہ کرو ان کے درمیان اس سے جو نازل کیا اللہ نے، اور نہ پیروی کرنا، نہ اتباع کرنا ان کی خواہشات کی، جبکہ آپ کے پاس حق آ گیا۔ ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے تم میں سے شریعت، دستور اور راستہ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور وہ تمہیں بنا دیتا ایک امت، اور لیکن تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو تمہیں عطا کیا ہے، تو سبقت لے جاؤ نیکیوں میں۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، سو وہ تمہیں بتا دے گا، جتلا دے گا جو کچھ جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور اگر تم فیصلہ کرو ان کے درمیان اس سے جو نازل کیا ہے اللہ نے، اور تم فیصلہ کرو ان کے درمیان اس سے جو نازل کیا اللہ نے، اور نہ تم اتباع کرنا ان کی خواہشات کی، اور چوکن نہ رہنا ان سے، کہیں وہ تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دے، فتنے میں نہ ڈال دے ان بعض چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا، کیونکہ وہ خود گڈمٹ کر چکے ہیں اپنی کتاب میں، اور وہ چاہیں گے کہ آپ بھی اسی طرح کا کوئی کام انجام دیں جس کے نتیجے میں آپ آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ پھر اگر وہ پھر گئے تو جان لو در حقیقت اللہ چاہتا ہے کہ انہیں پہنچے مصیبت بعض ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور لوگوں کی اکثریت ضرور نافرمان ہے۔ کیا وہ جہالت کا فیصلہ چاہتے ہیں، جہالت بھرا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ سے فیصلے میں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ یہودیوں کو اور نصارہ کو دوست، ولی، سرپرست، وہ ایک دوسرے کے دوست، ولی، سرپرست ہیں، اور جو کوئی بنائے گا انہیں تم میں سے اپنا ولی، دوست، سرپرست، تو بے شک وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ سو آپ دیکھو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، آپ دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ کھینچے چلے جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم چکر میں پڑ جائیں گے، مصیبت کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ تو ممکن ہے کہ اللہ لے آئے فتح یا کوئی حکم اپنی طرف سے، پھر وہ ہو جائے اس پر جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اپنے دلوں میں، شرمندہ ہو جائے، اور کہتے ہیں ایمان والے، یا سوچنے لگتے ہیں ایمان والے، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی پختہ قسمیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، منافقین کی طرف ہے، قسمیں کھا کر بولتے تھے اس طرح کی باتیں، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، سو وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والے، خسارہ پانے والے۔ الحمدللہ آیت نمبر 53 تک کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے اور اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔